اس پر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی. بالکل ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جیسے کہ کوئی مادہ جانور جب بچہ جنتی ہے تو درد کی وجہ سے جو کیفیت اس پہ پیدا ہوتی ہے، بس وہی کیفیت اس چٹان پہ پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس نے کرراہنا شروع کر دیا، اضطراب کی کیفیت اس پہ پیدا ہو گئی. اور پھر دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی چٹان، اور اس میں سے حاملہ اونٹنی باہر آ گئی. اہل علم فرماتے ہیں اس پہ اون لگا ہوا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی ہے، جی اونٹنی ہے. دیکھ لو اس کا پیٹ، یہ حاملہ ہے، جی حاملہ ہے. فرمایا اب تم نے کہا تھا کہ اگر آپ حاملہ اونٹنی نکال دیں گے تو ہم آپ پر، آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے کہا ہاں. کہا اب ایمان لاؤ. تو جندہ بن عمر اور اس کے قبیلے کے افراد نے ایمان قبول کر لیا. اب مجھے بتاؤ، دیکھو ایک جانور سے جانور نکالنا یہ بہت آسان کام ہے، مگر ایک پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور ذہن میں رکھو کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل کو حیران کر دے. معجزے اور کرامت کو اگر عقل کے ذریعے سے سمجھو گے کبھی نہیں سمجھ سکتے. معجزہ اور کرامت جب بھی سمجھنا ہو عقل کو گھر پہ رکھو، عشق مصطفیٰ کو سینے میں رکھو، تب کہیں جا کر کے تمہیں معجزہ سمجھ میں آئے گا، کرامت سمجھ میں آئے گی. ورنہ یہ چیزیں اس طریقے سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی، بہت بڑا معجزہ ہے، مگر رب نے نہیں فرمایا اے صالح تم نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، اب تم کہہ دو لوگوں سے انما انا بشر مثلکم. اے لوگوں سنو، بظاہر میں صورت بشری میں تمہاری طرح ہوں. سوال میں بار بار دہراؤں گا کہ اللہ نے یہ کلمات کہلوائے تو صرف اپنے محبوب ہی سے کیوں کہلوائے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے میں دوسرا معجزہ پیش کرتا. حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کا لقب ذوالکفل تھا. اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی اور ہیں کہ جن کا نام ذوالکفل ہے، لیکن یہاں حضرت حزقیل کا لقب جو ہے وہ ذوالکفل ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے وہی دعوت الی الحق دینی شروع کی. اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام دعوت الی الحق دینے لگے تو اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت جہاد بھی دی. قوم جہاد سے ڈرتی تھی، وہ لوگ مرنا پسند نہیں کرتے تھے. مر جائیں گے تو بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، بس وہ اسی سوچ کے اندر غلطاں تھے. اللہ اکبر، قوم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اب جب قوم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا تو اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس قوم پر موت کو مسلط کر دیا. اب کیا ہوا؟ کبھی 5 آدمی، کبھی 10 آدمی، کبھی 15 آدمی، کبھی 20 آدمی، اس طرح سے لوگ مرنے لگ گئے. اب لوگوں نے سوچا کہ کہیں ہمارا نمبر بھی نہ آ جائے اور ہم بھی کہیں نہ چلے جائیں. ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، یہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 70,000 افراد علاقہ چھوڑ کے جانے لگے کہ ہم دوسرے شہر میں چلے جائیں، دوسرے ملک میں ہم داخل ہو جائیں. وہ جب چھوڑ کے نکلے، حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب پتا چلا اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، بڑی شاندار الفاظ میں دعا کی. عرض کرتے ہیں اے موسیٰ اور ہارون کے رب. دیکھو چھوٹی سی بات ہے، بس غور کرو. ہم بھی اگر دعا کریں تو کتنے اچھا ہو کہ ہم کہیں کہ پیارے مصطفیٰ کے رب، اے ابو بکر صدیق کے رب، اے عمر فاروق کے رب، اے عثمان غنی کے رب، اے مولا علی کے رب، اے حسنین کریمین کے رب، اے عبد القادر جیلانی کے رب، اے داتا علی حجویری کے رب، اے غریب نواز کے رب. بتاؤ کہ الفاظ جب ایسے استعمال ہوں گے اور ان بزرگوں کا نام پہلے ہوگا تو دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کرتے ہیں اے موسیٰ اور ہارون کے رب، تو لوگوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، مولا انہیں اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا دے تاکہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ لوگ تیرے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہیں. یاد رکھو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ کراچی چلے جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، یا کراچی سے اسلام آباد آ جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے. موت ایک دن آنی ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں استادوں نے یہی پڑھایا کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے. ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے بندہ ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی. اب یہ قوم کے افراد جیسے علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 70,000 افراد پہ موت طاری فرما دی. سب کے سب مر گئے. حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ وہ 70,000 کے 70,000 سب کے سب مر گئے، حزقیل علیہ السلام انہیں دیکھنے جب پہنچے تو اس وقت تک ان کے جسم ختم ہو چکے تھے، ہڈیاں بکھر چکی تھی. حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے ہیں اے اللہ، یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تیری کیسی عظیم شان ہوگی کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ کلمات حضرت حزقیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزقیل، آپ ہڈیوں کو حکم دیں سب یکجا ہو جاؤ. حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا بکھری بکھری ہڈیوں سب یکجا ہو جاؤ. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ساری بکھری ہوئی ہڈیاں جس کے جسم کی تھی اس سے ساتھ آ کر کے مل گئی. ڈھانچے تیار ہو گئے مگر ابھی ان میں گوشت نہیں تھا، خون نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ گوشت کا لباس پہن لو. حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ان پر گوشت بھی آ گیا، خون بھی آ گیا. 70,000 کے 70,000 دوبارہ زندہ ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے یا نہیں؟ 70,000 زندہ ہوئے مگر رب نے نہیں فرمایا اے حزقیل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم. اے لوگوں سنو، بظاہر میں صورت بشری میں تمہاری طرح ہوں. سوال پھر تازہ کرو، فرمایا تو آمنہ کے لال ہی سے کیوں فرمایا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. تیسرا معجزہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر. حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی لوگوں کو دعوت الی الحق دینی شروع کی. لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور یہ بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. دعوت الی الحق دی، لوگوں نے جب ماننا شروع کیا، جب انکار کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو اس قوم پہ مسلط کر دیا. یہ بہت ظالم بادشاہ تھا اور اس کی حکومت پوری سرزمین پہ تھی. یاد رکھو اس دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری زمین پر، 2 مسلمان بادشاہ، 2 کافر بادشاہ. مسلمانوں میں سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر بادشاہوں میں یہ بخت نصر اور نمرود. یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری سرزمین پر. اللہ اکبر. اب وہ بخت نصر بہت بڑی فوج لے کر کے آیا. اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. 6 لاکھ فوج لے کر کے آیا. 1 لاکھ افراد اس نے بیت المقدس کے پاس جو رہتے تھے قتل کر دیے. 1 لاکھ افراد اپنی جان بچا کے دوسرے شہروں کا رخ کر لیا. 1 لاکھ افراد کو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے وہ اپنے ساتھ لے جانے لگا. اہل علم فرماتے ہیں کہ ان گرفتار افراد میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے. ان کو یہ لے جانے لگا. کسی طرح سے حضرت دانیال علیہ السلام اس کے قبضے سے نکل گئے، حضرت عزیر علیہ السلام اس کے قبضے سے نکلے. اور نکلنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے علاقے میں آئے تو اس سے پہلے بخت نصر یہ کاروائی کر چکا تھا کہ اس نے ساری خوبصورتی شہر کی ختم کر دی. ساری عمارتوں کو اس نے گرا دیا، سارے مکانات کو گرا دیا، ساری خوبصورتی خاک میں مل کے رہ گئی. حضرت عزیر علیہ السلام جب تک آئے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اب حضرت عزیر علیہ السلام پہنچے اس جگہ اپنے شہر میں. دیکھا درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں مگر کھانے والا کوئی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کھجوریں ہیں مگر کھانے والا کوئی نہیں ہے. بہت سارے میوہ جات ہیں مگر کھانے والا کوئی نہیں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ مناظر دیکھے رونے لگ گئے، بہت روئے. اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے انگور سے کچھ انگور توڑے اور انگور کا جوس، انگور کا شیرہ ایک توشہ دان میں رکھا. کچھ کھجور بھی توڑی.
پھر ایک درخت کے ساتھ اپنے دراز گوشت کو حضرت عزیر علیہ السلام نے